میں خدا کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے موقع دیا ہے تاکہ آپ کے درمیان، آپ کے بیچ خدا کے کلام کی خدمت کروں۔ اس کے لیے، اس آنر کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے بعد اپنی بیٹی مریم کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے جو تقریباً 20 سال سے ہمارے چرچ ممبر ہیں، اور بیٹی جو مریم ہے، اصل میں تھوڑا مجھے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اس کا نک نیم جو گھر میں ہے، جو ہمیں پتہ چھوٹے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ گڑیا ہے، تو دیٹس وائی میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو گڑیا مینس مریم، مریم مینس گڑیا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ تقریباً 10-15 سال سے ہمارے چرچ میں ایز اے کوائر انچارج خدا کی خدمت کرتے رہی ہیں، اور ان کی فیملی کا، ان کے خاندان کا، ان کی ساری ٹیم کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور ہمارا بیٹا ہے آسانی، مجھے پتہ چلا اس کی شادی ہوئی ہے، بڑا اچھا پیارا بچہ ہے، خدا کی خدمت کرتا ہے، اللہ سے مدد کرتے آپ سب لوگوں کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اور ایک اور خاص بات، باقی میں نے انجوائے کیا، مزہ آیا، پرستش کا، گانے والوں نے اچھا گایا ہے اور بجانے والوں نے اچھا بجایا ہے، اور اسپیشلی میرب مجھے بڑا اچھا لگ رہا، اور آئی تھنک جیسی میرب ہے ویسی گڑیا یہ جو مریم ہے اسی ایج کی ہوگی جب یہ ہمارے پاس آئی تھی چرچ میں، اور خدا کی خدمت وہ وقت سے کری جانسن، بڑا اچھا مزہ آیا بچوں کو دیکھ کر۔ تو وہ زبور میں ہے نا، رب دی کرے گی عبادت ایک پیڑی جڑی آوے گی، آون والی پیڑی نو رب دی خبر سناوے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، جو والدین ہیں جب وہ خدا کو وقت دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کے بچے جو ہیں وہ بھی اس میں آگے بڑھتے، ترقی کرتے، برکت پاتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے یہ کہیں پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ تو میں شکر گزار ہوں اپنے بیٹے جاشوا جون کے لیے بھی، WMTS وہاں پر یہ بھی میرے بچے سیمنری کر رہے ہیں، بائبل کالج میں جا رہے ہیں، اور یہ BA کر رہا بھی۔ تو یہ مجھے اچھا لگا کہ ہم جو دے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ آمین جی۔ آپ سب کے لیے میں چاہوں گا زوردار تالیاں بجائیں گی، تھوڑے سی سے ہاللویا۔ اچھا، ایک بات جس کا مجھے اکثر شکایت رہی ہے یہ گانے بجانے والوں سے، میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا مجھے میسج کا موقع دو، ایسا نہ ہو لوگ سو جائیں نہیں تو پھر میں نے سو جانا۔ تو ایسے ہی ہوا نا، جب وہ غائب ہو گئے تو یہ مجھے شکوا رہتا ہے۔ تو اسی کے تالیہ بڑی سیکھنے کی چند ایک باتیں تھیں، ہم آج دو باتیں سیکھیں گے۔ کچھ میں پرستش کے تعلق سے، پرستش کی امپورٹنس کے تعلق سے بھی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کس قدر خاص، کس قدر اہم، اور اس کے ساتھ آج اپنی بیٹی مریم کی جو مخصوصیت ہے کہ یہ ضروری ہے۔ جب بیٹی مریم یہاں پر کھڑی ہوئی تو اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ کیا ضروری ہے، جس کام کے لیے اس نے آج مخصوصیت کی کا پروگرام اہتمام کیا ہے، وہ کام تو وہ آلریڈی کر رہی ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ آمین۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہم شروع کریں گے یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 23 آیت سے، اور مجھے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے کہ وہ میرے بچے سارے گیا۔ چلیں میں ٹیچرز جو ہیں ان کے جو بھی کائنڈلی ان کو گائیڈ کریں کہ اس کے بغیر وہ ادھورے ہیں، کیونکہ میں نے سکھانا اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو گانے والے جب سیکھتے ہیں اپنے استاد سے تو استاد جب ان کی پروڈکشن کرتا ہے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ بجانے والے جب سیکھتے ہیں اپنے استاد سے تو استاد جب ان کی پروڈکشن کرتا ہے ان کو ٹھیک کرتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے۔ اور جب خدا کے خدام خدا کے کلام کے وسیلہ سے جب تربیت کرتے ہیں تو اس کو بھی خوشی سے قبول کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی بہتری کے لیے۔ آمین جی۔ پڑھیے گا جاشوا۔ کلام حق پڑھنا شروع کرتا ہوں مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔
یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 23 آیت سے پڑھوں گا. مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. کلام حق کا پڑھا اور سن جنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. چلو یہ توجہ دیجیے گا. کلام مقدس میں سے ہم نے پرستش کے تعلق سے پڑھا اور میں نے بتایا تھا کہ پرستش کی اہمیت کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. زکریا اس کا دوسرا باب وہاں پر لکھا ہے اے دختر صیون تو گا اور خوشی کر، تب میں تیرے اندر آ کر سکونت کروں گا، خداوند خدا فرماتا ہے. آمین. تو وہ خدا جو آسمانوں میں نہ سمانے والی ہستی ہے، جب خدا کے لوگ خدا کی پرستش کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ خدا کو اور اس کے کلام کو عزت دی جائے. جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم خدا کی انسلٹ کرتے ہیں. ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی. جو لوگ خدا کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو پسند نہیں کرتے. امثال کی کتاب 28 باب I think 9 آیت میں لکھا ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ کلام کو نہ سنے، خدا اس کی دعا سے بھی نفرت کرتا ہے. جب ہمیں کوئی آدمی ہماری مدد نہ کرے اور جب حالات سازگار نہ ہو اور کوئی روشنی کی کوئی امید کوئی کرن نظر نہ آئے، تو جو کبھی بھی خدا کو یاد نہیں کرتا وہ خدا سے مدد کی دعا کرتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں بائبل میں کیا لکھا ہے، خدا دعا کو نہیں سنے گا. آمین. اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں سنتے تو پھر آپ کیسے یہ سوچتے ہیں کہ خدا کی دعا کو سنے گا؟ اور یہ بائبل میں لکھا ہے، یہ میں اپنے پاس سے ٹھیک ہے. سو بائبل میں لکھا ہے دختر صیون. دختر فارسی کا لفظ ہے، بیٹی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور صیون اسرائیل. اے دختر صیون تو گا اور خوشی کر، تب میں تیرے اندر آ کر سکونت کروں گا، رب الافواج فرماتا ہے. اور یہ بات سب پرستاروں، گانے والوں اور بجانے والوں کے لیے نہیں ہے. Is that clear؟ اب کر رہا ہوں، سن لیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب کی 23 آیت میں پڑھا اور وہ کیا تھا، کیا لکھا بیٹا؟ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا ایسے پرستار کیا کر رہا ہے؟ خدا کا پرستاروں کو ڈھونڈنا اس بات کو ثابت کرتا، ظاہر کرتا ہے کہ سارے پرستار جو ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق پرستش نہیں کر رہے. اور ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سب جو پرستش کرنے والے ہیں، گانے والے ہیں، بجانے والے ہیں، یہ ان سب کی بات نہیں ہے. اگر ان سب کی عبادت، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کی پرستش کر رہے ہیں اور وہ گیت گا رہے ہیں، خدا خوش ہو یا نہ ہو وہ خوش ہو جاتا ہے. اور ہمیں خدا کو خوش اور وہ کب خوش ہوگا؟ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق خدا کی پرستش کریں گے. اور خدا کی مرضی کے مطابق پرستش کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ مینشن ادھر بائبل میں. اور وہ کیا ہے؟ جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں. آمین. اور روح اور سچائی کے تعلق سے میں بتاتا چلوں کلام مقدس میں سچائی سے کیا مراد ہے. بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے باپ سے دعا کی اپنے ڈسائپلز کے لیے، شاگردوں کے لیے. کہا اے باپ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر. انہیں اپنے ڈسائپلز کے لیے خدا نے سنے دعا کی بات سے کہ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر. اور پھر آگے لکھا کہ تیرا کلام سچائی ہے. ہاللویا. خدا کا کلام کیا ہے؟ یعنی خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو کلام کے مطابق، یعنی خدا کی مرضی کے مطابق خدا کی پرستش کرتے. ٹھیک ہے جی.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی بھی ہم پرستش کرتے ہیں، ہم شاعری کرتے ہیں، ہم گیت گاتے ہیں، تو ہمیں ضرور کلام سے استفادہ کر لینا چاہیے. ہمیں پتہ کر لینا چاہیے کہ اگر شاعری ہم نے یہ تیار کی ہے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے، یا جو گیت ہم نے تیار کیا ہے، کیا یہ اکارڈنگ ٹو بائبل ہے کہ اس میں خدا کی مرضی ہے؟ تو میں سن رہا تھا اور پہلے بھی کئی دفعہ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں خدا کا شکر گزار ہوں سے اپنی بیٹی کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دے دیا. تو چلو ایونٹ کا یہ موقع ہے سیکھنے سکھانے کا. تو ایک بہت بڑے خدا کے خادم ہے، میں نام اس لیے نہیں، بڑے اچھے پرستار، بڑے فیمس، بڑا نام ان کا ایک شاگرد تھا. وہ برسی کے موقع پر گا رہا تھا اور وہاں پر غیر قوم لوگ بھی تھے، بھی پڑھے لکھے بھی ہوتے کئی لوگ ہیں وہ جو کلام کو جانتے. خدا نے بے شک ہر ایک چیز کا جوڑا بنایا ہے، اور یہ جو زندگی کے ساتھ موت کا جوڑا بنانے کی وہ پرستار جو خدا کے وہ شاعر بھی نے کیا، یہ غلط ہے. کیونکہ موت آدم کے گناہ کی وجہ سے دنیا میں آئی ہے، خدا کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. یہ غلط ہے اکارڈنگ ٹو بائبل نہیں. ابھی وہ میرا بھائی بھی چلا گیا، ملک آئی تھنک ملک تھا، وہ گیت تھا یسوع سے سیکھا میں نے عمر یہ دعاؤں کا. آپ کو پتا ہے رومیات باب میں کیا لکھا ہے ہمارے لیے؟ بائبل میں لکھا ہے جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن روح القدس ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جو بیان سے باہر ہے، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ روح خدا کی مرضی کے مطابق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. ہلیلویا. تو دعا کیسے کرنی ہے سکھانے کا کام خدا نے یہ ذمہ داری پاکرو کی لگائی. اور پاکرو کیا ہے میں بتاتا ہوں. بائبل میں مرکز 12 باب میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا اگر میں بدروحوں کو پاکرو کی روح القدس کی مدد سے نکالتا ہوں. یسوع مسیح کی مدد بدروحوں کو نکالنے میں کون کرتا تھا؟ روح القدس. کیا لکھا بائبل میں؟ اگر میں روح القدس کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آ پہنچی. وہ روح القدس جو یسوع کی مدد کرتا تھا بدروحوں کو نکالنے میں، وہ روح القدس ہماری مدد کرتا ہے کہ ہمیں کیسے دعا کرنا چاہیے. آمین. اسی کالے دعا اسی یشوا میں وہ بھی چلو میں نے اشارہ نہیں کہا. تھینک یو بیٹا، گاڈ بلیس یو. اسی کالب ہوا اسی یشوا، اور وہ ان کی فتوحات کا بائبل میں لکھا ہے. یشوا اور کالب بڑی فتوحات، بڑے غالب آتے رہے جنگیں اور بڑی شور میں اور دلیری. لیکن ہمارا جو رول ماڈل ہے وہ نہیں ہے. بے شک وہ بڑے سورما ہیں، انہوں نے فتوحات حاصل کی، لیکن بڑا سورما خدا کا بیٹا یسوع ہے. ہلیلویا. یسوع کے لیے تعریف. وہ کیسے؟ کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع وہ سورما ہے جس نے موت اور قبر اور گناہ اور شیطان پر وہ فتح پائی ہے اور غالب آیا. آمین. تو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں موازنہ کالب جاشوا اور یسوع کا، تو پھر بڑا سورما وہ ہے اور میں وہ بنوں گا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا نے کہا میرے بیٹے کے ہم شکل بن جاؤ. کالب اور جاشوا میرے بیٹے کے ہم شکل بن جاؤ. اور پھر بائبل میں لکھا ہے کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. آمین. تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، تو چیک کر لینا چاہیے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا، میرے کلام سے نہ بائیں مڑنا، نہ کلام میں کچھ گھٹانا، نہ کلام میں کچھ بڑھانا، ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ نہ. تو یہ ساری باتیں کہاں جائیں؟ ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. اور چلتے چلتے یہاں پر آئی تھنک مل جائے گا ہاں کوئی اور لاسٹ تھا وہ بڑا فیمس ہوا. لکھنے والا لکھ دیتا ہے
اور وہ بائبل کو نہیں دیکھتا، اور گانے والا گا دیتا ہے اور وہ بھی بائبل کو نہیں دیکھتا۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے سب گانے والے چلے گئے، بجانے والے بھی چلے گئے، تو اگر یہی حال رہا تو ہم یہی گائیں گے نا۔ اور کیا تھا؟ وہ تھا جی یہاں پر دوائیاں اور نہیں کھانا، بائبل میں نہیں منع، کئی لوگ مر گئے، یہ خدا کی ڈیزائر نہیں، this is not will of God, this is not word of God، جو گاتے ہیں۔ بائبل میں لکھا یسوع نے کہا تندرستوں کو طبیب درکار نہیں، بیماروں کو۔ آمین آمین۔ ہم خدا کے کلام کو استعمال کرنا سیکھیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے خدا کے کلام کو استعمال کریں گے اور کلام سے استفادہ کریں گے تب یہ آیت پوری ہوگی۔ زکریا 2:1 دختر سیون تگا اور خوشی کرتا تو میں تیرے اندر آتا سکونت کروں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ یہ پریز گاڈ۔ اب میں بیٹی کی مخصوصیت کے تعلق سے ادھر آ جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا کیا بیٹا آپ نے یہ کام کیا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ خدا بیٹی مریم کو بلیس کر رہا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ٹیم کے لوگ ہیں خدا آپ سب کو برکت دے، کامیاب کرے۔ آپ کی ایفرٹس جو ہیں آپ کر رہے ہیں، اور وہ ہار پہنائے، انہوں نے اپنی محبت کا، عقیدت کا، چاہت کا اظہار کیا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، اگر ہم ٹھیک طریقے سے خدمت کریں گے تو بائبل میں لکھا ہے یسوع نے کہا جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ ہاللویا۔ خدا باپ کے لیے، یسوع کے لیے، فادر کے لیے زوردار ایک آیت اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر خروج کی کتاب اس کا 28 باب اور اس کی 40 آیت۔ میں اپنے چرچ میں جب کلام سناتا ہوں میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں، جاشوا پڑھیے گا، اور ہارون کے بیٹوں کے لیے کرتے بنانا اور عزت اور زینت کے واسطے ان کے لیے کمربند اور پگڑیاں بنانا، اور تو یہ سب اپنے بھائی ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو پہنانا اور ان کو مسح اور مخصوص اور مقدس کرنا تاکہ وہ سب میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے جی، میری بیٹی مریم اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے بتایا بائبل میں لکھا ہے جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ بھی اس کی عزت کرتا ہے۔ لیکن کچھ پرنسپلز، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بائبل میں خدمت سے پہلے۔ میں نے پہلے بتایا وہ بیٹی I think 15,000 سال سے ایز اے کوائر انشاء خدا کے کام وہ کر رہی ہیں، خدا کو جلال دے رہی ہیں، لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ یہاں پر بائبل میں ہم نے پڑھا خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کو اور اس کے بیٹوں کو لے اور انہیں کیا ہے جی مسح کر اور مخصوص کر اور مقدس کر۔ ٹھیک ہے جی، مسح مخصوص اور مقدس کر۔ آمین آمین۔ اس لیے تاکہ وہ میری خدمت کرے۔ آمین جی آمین جی۔ تو اس لیے اکارڈنگ ٹو بائبل کے ہم سیکھتے ہیں کہ بیشتر اس کے کہ آپ خدمت میں انٹر ہو، خدمت کے لیے نکلیں، خدا کی یہ مرضی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو مسح کیا جائے، آپ کو مخصوص کیا جائے اور آپ کو مقدس کیا جائے۔ کسی کو کسی کام کے لیے علیحدہ جب کیا جاتا ہے، کسی کا چناؤ کسی کام کے لیے جب کیا جاتا ہے اس کو مخصوص کر لیا جاتا ہے، اور جس شخص کو کسی کام کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے بائبل میں لکھا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کہ اس کو مسح کیا جاتا ہے۔ کہ یہ شخص جو ہے یہ خاص کام کے لیے، یہ چیز جو ہے یہ خاص کام کے لیے علیحدہ کر دی گئی ہے، مخصوص کر دی گئی ہے، اس کا چناؤ، اس کا انتخاب کر دیا گیا ہے، اس کا تقرر کسی کام کے لیے کر دیا گیا ہے، تو اس کی مخصوصیت کے لیے اس کو مسح۔ اور جب کسی کو مسح کر دیا جاتا تھا تو وہ مقدس ہو جاتا تھا اور خدا کی خدمت کرنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے۔ آمین جی آمین جی آمین آمین۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ اور بائبل مقدس میں سے میں پھر چاہوں گا ایک اور حوالہ، ایک اسی طرح رہیں گے یہاں پر جی یاد پڑے گا 29 واقعی
پھر دوسرے مینڈھے کو لینا اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈھے کے سر پر رکھیں اور تو اس مینڈھے کو ذبح کرنا اور اس کے خون میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے بیٹوں کے دہنے کان کو پر اور دہنے ہاتھ اور دہنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگانا اور خون کو قربان گاہ پر چاروں طرف چھڑک دینا اور قربان گاہ پر کے خون اور مسح کرنے کے تیل میں سے سب کچھ لے کر ہارون اور اس کے لباس پر اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں اور ان کے لباس پر چھڑکنا. آمین. ٹھیک ہے جی. یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے اور یہاں پر جو مسح ہے, جو انوائنٹنگ ہے, اس کو سلویشن انوائنٹنگ کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے. نجات ترتیب دیکھیے گا. پہلے بلڈ کے ساتھ اس کو مسح اور مخصوص کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مقدس تیل لے کر ان کو مسح اور مخصوص کرنا ہے. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ شریعت کے مطابق سب چیزیں خون سے پاک کی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں پاکیزگی کو لینا ہے اور خون سے مسح کرنے کے بعد پھر لکھا ہے کہ مقدس تیل لے کر ان کو مسح کرنا, اور تیل جو ہے وہ روح القدس کو ظاہر کرتا ہے. آمین. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کی زندگی میں وہ یسوع کا خون, جو ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد باری آتی ہے روح القدس کی, اور اس کے بغیر بائبل میں لکھا نا ہم کچھ نہیں کر سکتے. آمین. تو میری کوشش ہے کہ میں نے تو بہت کچھ یہاں پر لکھ لیا, لیکن میں سوچتا میں نے اس کو شارٹ کرتے ہی چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو مخصوصیت مسح کے تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی حدیں, ڈائمینشنز اس کے اندر, لیولز. ٹھیک ہے. اس کے درجے, جیسے آپ خدمت میں بڑھتے ہیں مسح آپ کی زندگی میں بڑھتا چلا جاتا. کیسے ہی ہے؟ کوئی بتائے گا کیسے ہی ہے؟ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے ان کو پاک روح کا بپتسمہ کب ہوا تھا؟ میری کلیسیا کے ممبر نہیں بتائیں گے, کوئی بتا دے. سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے جو ڈسائپلز ہیں ان کو پاک روح کا بپتسمہ کب ہوا تھا؟ کوئی بتائے. کوئی جی کہاں جی نہیں. کوئی اور وہ انہوں نے بتایا پینتیکوست کے روز. ٹھیک ہے. آج کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے یہ بیٹا نکالی کا یوحنا کی انجیل ہے. ونڈرفل جیسس, جہاں سے میں نکال لوں گا بائبل مقدس میں سے. میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ انوائنٹنگ کے لیولز ہیں, ڈائمینشنز ہیں, اس کے درجے ہیں, اور ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. آمین جی. تو سنیے گا, یہ ہے یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 22 آیت. دیکھا ہے کلام مقدس میں, مل کر پڑھیں گے, مل کر پڑھیے گا. اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو, جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گے, جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گے. آمین. تو پروڈکشن یہ ہے کہ عید پینتیکوست کے جو روز روح القدس کا نزول شاگردوں پر ہوا تھا, تو یہ سیکنڈ پورشن ہے انوائنٹنگ کا. یہ سیکنڈ جو ہے ڈائمینشن, درجہ, لیول ہے انوائنٹنگ کا. اور اس کے میں فرق بھی بتاؤں. بائبل میں لکھا جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو آسمان پر صعود فرمانے سے پہلے یسوع مسیح نے شاگردوں پر پھونکا اور کیا کہا؟ روح القدس لو. کیا مل گیا؟ یہ تحسین مل گیا. تحسین کا نام آیا, مجھے بڑا مزہ, بڑے اچھے گیت گاتا ہے, مجھے آج بھی یاد ہے, بڑا مزیدار
कितने मसीही लोग यहाँ हैं मसीह बगैर, जिंदा हैं कितने लोग मगर जिंदगी बगैर। तो कलाम में जिंदगी है, इससे इस्तेफादा किया करे, आंखें बंद करके काम न किया जाए, कलाम को लिया करे, सीखे क्या है। और मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं उसकी, मखसूसियत की, मसला की, ठीक है। तो लेवल है, रूह जब फूंका तो ये फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट डायमेंशन, पहला दर्जा। क्यों याद है ना, शागिर्द यीशु को छोड़कर सारे भाग। और याद है बाइबल में लिखा है पतरस ने लानतान की कि मैं तो उसको जानता नहीं हूं। सबसे पहले जरूरत थी इस बात की कि उनको कुव्वत मिले और वो यीशु के बेहतर गवाह बनने के काबिल हो जाए। सबसे पहले उनके अंदर उनको कुव्वत की जरूरत थी। आमीन। तो ये पहला पाकरू का मसा जो हुआ वो उनके लिए कि वो यीशु में कायम रहे और दोबारा उसका इनकार ना करे। और ये जो फर्स्ट लेवल का मसा है और ये जो फर्स्ट डिमेंशन, पहला दर्जा जो यीशु मसीह ने उनको दिया, मुनव्वर साहब, ये खिदमत के लिए नहीं है, ये खिदमत के लिए नहीं है। पहला मसा इसलिए है कि पहले खुद खुदावन में कायम हो, खुदावन में मजबूत हो और कभी भी उसका इनकार ना करो। खिदमत के लिए मसाबात है। मैं लिखी हुई बातें बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने कहा कि गीत वाले गीत गाते हैं लेकिन मैं वही कलाम सुना रहा हूं। अच्छा, ये भी बड़ी प्यारी बात मेरी बेटी ने कहा था, हम भी खुदा की खिदमत करते हैं गीत गाकर, ये बड़ी हकीकत है। बाइबल में लिखा है कि हर वक्त हर तरह से खुदा की शुक्रगुजारी करो। और बाइबल में लिखा है ज़बूर के अंदर कि मैं गीत गाकर खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। ये खूबसूरत तरीके का, बड़ा खूबसूरत। मैंने सुना, मुझे पता नहीं, आप ज्यादा जानते होंगे, बैजू बाबरा कोई नाम है और तान हुसैन, उनके बारे में मैंने सुना जी। वो जब गाते थे तो वो आग लग जाती थी, बारिश हो जाती थी, लेकिन मैंने देखा नहीं। लेकिन मैंने देखा उस्ताद को, अनस्मल पास्टर अनस्मल, उसकी मीटिंग में मैंने लाइव देखा। एक गीत था रूह पाक खुदावंदा हुआ, और मैं वहां पर बैठा था और मैंने देखा था जो लोग पोसेस थे, बदरू गिरफ्तार थे, बीमार थे, वो हील हुए, उस प्रशिश के दौरान हील हुए। आमीन। क्योंकि वो दो बातें उसकी जिंदगी में थी, जो वो गाता था, वो देखता था कि क्या ये बाइबल के मुताबिक है। वो जो गाता था वो एम्प्टी नहीं था, वो पात्रुस से मामूल था। आमीन। तो जब आप कलाम को इस्तेमाल करना आपको आता है तो उसका खुदा का कलाम काम करता में आना चाहिए, ठीक है। उसको मैंने देखा कि वो ऐसा करता था। तो बाइबल में से मैंने ये बताया कि जो पहला मसला है ये खिदमत के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको स्टैंड देने के लिए है, ताकि आप ये जो लड़खड़ाते फिरते हैं, जिन्हों दिल चाहा खुदा का इनकार कर लिया और जब चाहा फिर वो खुदा की खिदमत करना शुरू करते नहीं। खिदमत का मसला बाद में है। ये कैसे बाइबल में लिखा है, अमाल की किताब मिलकर पढ़िएगा मेरे साथ, पहला बाब आता है। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन जी। तो क्या रूह फूंकने दिया था पहले, लेकिन वो खिदमत के लिए, ये है खिदमत के लिए। और कहा बाहर नहीं जाना, खिदमत के लिए, मेरी गवाही देने के लिए बाहर नहीं जाना जब तक तुमको रूहुल कुद्स कुव्वत का लिबास मिल ना जाए। तो पहले नहीं मिला है, लेकिन वो खिदमत के लिए लेवल्स हैं। और इस लेवल के अंदर क्या हुआ कि पेंटिकोस्ट के दिन दूसरा उनको दर्जा, इनके दूसरा पोर्शन उन्होंने हासिल किया। फिर पता क्या हुआ, वो पतरस में डरता था और यीशु का इनकार किया। उस पतरस ने दलेरी के साथ फिर यीशु की मना दी और 3000 पहले ही बाज में उन्होंने यीशु को कबूल कर लिया। हालेलुया। सेकंड पोर्शन की बात कर
पतरस और यूहन्ना हैकल के दरवाजे में से गुजर कर अंदर जाए तो जन्म का लंगड़ा वहां पर बैठा हुआ था। ये सेकंड पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग की बात कर रहा हूं। हमें एक जगह पर ही ठहरना, बल्कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है और इसी तरह से अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाती है। आज मैं अपनी बेटी को मसा करेंगे। आपने ये बात जेल में थी बेटा, इसको मैं आपके लिए स्पेशल तैयार किया है, तो ये एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए। मैंने पहले बता दिया अनस्मल खुदा का पुरस्कार था, लेकिन उसमें और आम लोगों की प्रशिश में फर्क यह है, जब वो गाता था तो लोग शिफा पाते थे, जब वो गाता था तो लोग मोर्चे हासिल करते थे। ये मियार का मसा हमारी जिंदगी में होना चाहिए। और बाइबल में लिखा सेकंड अनॉइंटिंग के अंदर क्या हुआ, लिखा है कि पतरस ने उस लंगड़े से, जो जन्म का लंगड़ा था, उससे उसका हाथ पकड़ा और कहा उठ यीशु के नाम से। और बाइबल में लिखा है कि वो लंगड़ा जो था वो अपने कदमों पर खड़ा हो गया। हालेलुया। ये है सेकंड अनॉइंटिंग, दूसरा मस्सा, उसका लेवल। और इसके अलावा किताब मुकद्दस में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये सेकंड के बाद फिर बाइबल में लिखा है कि तीसरी दफा उनकी जिंदगी में खुदा ने उनको मस्सा किया था। अमाल की किताब 4 यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है 4 बात 30 और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादिम यीशु के नाम से मौजे और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके, जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी के साथ सुनाने लगे। आमीन। ये कौन रूह कुद्स से भर गए? पास्टर नहीं, जिन्हें पहले 2 दफा पाक रूह मिल चुका है, जिनकी जिंदगी में 2 दफा अनॉइंटिंग होली स्पिरिट की आ चुकी है, वो मसा हो चुका है तीसरी दफा, लेकिन अब से फर्क पड़ता है। इस कदर स्ट्रॉन्ग हो गए स्पिरिचुअली कि हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोलने की कोशिश की। वो खुदा जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। कोई इंसान किसी इंसान के दिल की बातों को नहीं जानता, लेकिन बाइबल में लिखा है कि पतरस ने हनन्याह से कहा गया, हनन्याह क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्स से झूठ बोले? आदमियों से नहीं, तूने रूह कुद्स से झूठ बोला है। और वो बोल किसके साथ रहा? पतरस। और पतरस की जिंदगी में क्या था? रूह कुद्स की थर्ड अनॉइंटिंग एक लेवल है, बढ़ता चला जाता है अगर आप सिंसियर हैं अपने पहले मसा के अंदर, और ये आपको आगे लेकर चलता चला जाएगा। आमीन। और सफीरा से भी कहा और दिल की बातों को वो जान लेते थे। वो पतरस जिसने जन्म के लंगड़े का हाथ पकड़कर उसको उठाया था, ये थी सेकंड अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट। और थर्ड अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट में पता क्या फर्क हुआ? अब उसके पकड़ने की जरूरत नहीं है लोगों को। लिखा है कि लोग 4 पाइयों पर मरीजों को, बीमारों को, बदरू गिरफ्तार लोगों को लिटा देते और फिर इंतजार करते कि पतरस गुजरे और उसका साया ही पड़ जाए, और जिस किसी पर उसका साया पड़ जाता था वो ठीक हो जाता था। हालेलुया। दिस इज द थर्ड अनॉइंटिंग डायमेंशन। Did you guess? Show. Go ahead. ये थी बात है, इनके तार हैं, अच्छा फेस अट्रैक्शंस जो हैं वो बता देती हैं। तो प्लीज आप जो मेरे सामने बैठे, आपके चेहरे पर स्माइल, आपकी आंखों में चमक नजर आनी चाहिए। I'm sorry, मैं नाम तो किसी का नहीं ले सकता, लेकिन सारे चेहरे मेरे सामने, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, वो बता रहे। आपने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बाइबल मुकद्दस में से सीख लेंगे। दाऊद की जिंदगी में फर्स्ट अनॉइंटिंग जब हुई थी तो उसको सैमुअल नबी ने मसा किया था। ज़बानी बताऊंगा, टाइम बच जाए। खुदा ने शाऊल के बाद दाऊद को मसा करने का प्रोग्राम बनाया और सैमुअल नबी को भेजा और कहा, आई थिंक ये सैमुअल की किताब, पहली सैमुअल की किताब, और उसका होगा, उसको कहना बेटा
جی 16 باپ کی پہلی آئی، ٹھیک ہو گیا جی، سن گئے. اور خدا نے اس کو بھیجا کہ جا کر سیمبل کو بادشاہ کے لیے مسئلہ ہے. کس بات کے لیے؟ بادشاہ، اسرائیل کا بادشاہ. میں نے اس کو چن لیا ہے اور میں مخصوص کرنا چاہتا ہوں. آمین. تو سیمن نبی گیا اور اس نے اس کے بھائیوں کے بیچ میں، اس کے گھر کے اندر پہلا مسا اس کو جب کیا تو اس کے بھائیوں میں، اور جہاں پر لفظ بھائی استعمال ہوا ہے اٹس مین چرچ، کلیسیا، ٹھیک ہے. پہلی انوائنٹنگ شاگردوں کی زندگی میں پہلی انوائنٹنگ پھونکا اور کہا روح القدس لو، ٹھیک ہے. اس طرح سے پہلی انوائنٹنگ داؤد کو بھی مل گئی. اور پتہ پہلی انوائنٹنگ میں اس نے کیا کیا؟ بائبل میں لکھا ہے کہ جب سیموئیل نبی نے داؤد کو مسا کیا، پہلے مسا، پہلے چناؤ، پہلے انتخاب، اور پھر لکھا کہ خدا کی روح زور سے اس پر نازل ہونا شروع ہو گئی. آمین. اور پتہ پھر کیا ہوا؟ پھر جاتی جولیت کے ساتھ مقابلہ ہوا. آمین. وہ جانتا ہے کہ خدا نے اسے چن لیا، خدا نے اس کا انتخاب کر لیا، اور وہ فرسٹ انوائنٹنگ کے بیچ میں ہے، اس لیے وہ جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور پھر اس نے کیا کیا؟ جاتی جولیت کو مار دیا اور اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا. یہ فرسٹ انوائنٹنگ کا. پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس نے یہ بھی کہا انوائنٹنگ کے بعد کی بات ہے، اس نے کہا ساؤل سے کہ میں نے شیروں کو بھی مار دیا اور میں نے تمہیں ریچھ بھی ماری. کیا داؤد مار رہا تھا؟ نہیں. بائبل میں لکھا اس نے اس بات کا اظہار کیا اور کہا کہ چاہے موت کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈرتا، کسی ریچھ سے، کسی شیر سے، کسی جاتی جوڑے سے، جائنٹ سے میں نہیں ڈرتا، کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. مریم بیٹا جب وہ مسا ہوتا ہے تو اس کو آپ سمجھ دیں، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا، میں نے اس کو شارٹ کرنا ہے. جب آپ مسا ہوتی ہو تو خدا کی انوائنٹنگ کے ساتھ خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور جب انوائنٹنگ لائف میں آتی ہے تو انوائنٹنگ کی وجہ سے، مخصوصیت کی وجہ سے آپ اپنی لائف میں ان کاموں کو اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں جن کاموں کے لیے خدا نے آپ کو چنا ہے. اور پھر ڈیول جو ہے وہ آپ کو آپ کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، نہ وہ روک سکتا ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے، ٹھیک ہے جی. فرسٹ انوائنٹنگ، ٹھیک ہے جی. سیکنڈ انوائنٹنگ، خدا نے کہا تھا سیموئیل نبی سے اس کو بادشاہ کے لیے مسا کر. کیا وہ بادشاہ بنا؟ نہیں. میں نے بتایا یہ لیول ہے، ڈائمینشن ہے، یہ حد ہے، یہ درجے ہیں. وہ مسا ہے لیکن ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسرائیل پر حکومت کرے. Are you getting my point? ٹھیک ہے. آپ نے دنیا میں چھانا، آپ نے خدا کا کلام لے کر چھانا، اور آپ کو ہر روز خدا سے کہنا ہے فریش انوائنٹنگ کے لیے، فریش آئل کے لیے، بیٹا آپ کو کہنا ہے کہ مجھے مسا کرنا. یہ ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے. سٹیپ بائی سٹیپ انوائنٹنگ، اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. سیکنڈ انوائنٹنگ بائبل میں لکھا یہ اس وقت ہوئی جب یہودا کے لوگوں نے آ کر داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا. سیکنڈ انوائنٹنگ، ٹھیک ہے. لیکن خدا نے کیا کہا تھا؟ یہودا کے قبیلے کا وہ بنے گا نہیں، اسرائیل. لیکن وہ صرف آئی تھنک 2 اڑائی ٹرائب جو تھے، جو قبیلے تھے، ان کا اس کو بادشاہ بنا دیا. 9.5، ٹھیک ہے. باقی ٹرائب سے وہ اسرائیل کا. اور اس کے بعد ایک بات خدا نے پھر دیا جب وہ سیکنڈ انوائنٹنگ میں وفادار رہا تو لکھا ہے کہ پھر اسرائیل کے سارے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے آ کر حبرون میں داؤد کو تیسری دفعہ مسا کیا، اور اب کی بار تو پورے اسرائیل کا وہ بادشاہ تھا. ہاللیلویہ. خدا کے نام کو جلال لیجیے گا. انوائنٹنگ کی ہمیں اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کے ساتھ خداوند کی آواز ہی سے اسور تباہ ہو جائے گا. اور اسور جو ہے سمبولکلی
हिजकील 28 बार में लिखा ये डेवल के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। असूर सिंबॉलिकली ये शैतान के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और गाने बजाना में के लिए आखिरी वाला बख्श लिखा है कि खुदावंद की आवाज ही से असूर तबाह हो जाएगा, डेवल। और खुदा उस डेवल को लत से मारेगा। और खुदा शानगोरी साहब प्लीज पे अटेंशन। खुदा असूर को डेविल को लत से मारेगा। और उस कज़ा के लत की हर एक ज़र्ब, कज़ा मीन्स मौत, और उस मौत के लत की हर एक ज़र्ब, हर एक चोट जो खुदा शैतान पर लगाएगा वो दफ और बरबत के साथ होगा। आमीन आमीन। किसके साथ है जी? ये बजाने वाले के लिए मामूली बातें नहीं है। और लिखा खुदा साथ लड़ाई लड़ेगा। किससे? शैतान से। किस चीज के साथ? जब आप दफ बजाते हैं, जब आप साथ बजाते हैं तो खुदा जनता। कभी देखा है बात के लोग पोजेस्ड होते हैं, वो खेलना शुरू करते हैं। आप तो सिर्फ गीत गाते हैं, आप तो सिर्फ बजाते हैं, उनको क्या हुआ? ये आएगी और खुदावंद की आवाज ही से असूर तबाह हो जाएगा। और खुदावंद उसको लत से मारेगा। और उस कज़ा के लत की हर एक ज़र्ब जो खुदा उस पर लगाएगा और बरकत के साथ होगी। और खुदा खूब उससे लड़ाई लड़ेगा। और जब साउल पर बदबू चढ़ती थी तो दाऊद बरबत बजाता था। क्या उतर जाती थी? उतर जाती थी बदरू। क्या वो बहाल हो जाता था? वो बदरू किसने भेजी? खुदा ने। लेकिन जब खुदा का मंसूर जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करता है तो बदरूहें भागती है और लोग शिफा पाते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा मुझे शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।